بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نصیحت ایچ ٹی وی یوٹیوب چینل، اور ہمارا سلسلہ ہے باطنی بیماریاں اور ان کا علاج۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر جو باطنی بیماری ریاکاری ہے اس کا ذکر کیا، حسد کا ذکر کیا، اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی بیماری کا ذکر کرنے والے ہیں جو انسان کے اندر اگر لگ جائے تو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتی ہے۔ اس کا نام ہے عجب، یعنی خود پسندی۔ وہ چیزیں بندہ خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر بیان ارشاد فرمایا، اس کی خود پسندی کی، عجب کی ایک تعریف بیان فرمایا کہ اپنے کمال، مثلا علم یا عمل یا مال کی نسبت اپنی طرف کرنا، اور اس بات کا خوف نہ رکھنا کہ یہ مجھ سے چھن جائے گی۔ گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بھول جاتا ہے، اور جو بھی اس کو نعمت ملی ہوئی ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس علم ہے یا عمل ہے یا حسن ہے، اس کی نسبت وہ اپنی طرف کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے محنت کی، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا پھل ہے، یہ مجھے سب کچھ حاصل ہوا، یہ میں نے بہت محنت کی۔ حالانکہ چیزیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور واپس لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کہ اس مالک نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، وہ مالک چاہے تو مجھے دے دے، مالک چاہے تو مجھ سے واپس لے لے۔ یعنی جب خود پسندی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے اور سب سے افضل سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اگر مال آ گیا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، علم آ گیا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، حسن آ گیا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت عزتوں سے نوازتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت پیاری بات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ اب وہ دن رات حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس رہتا۔ اب وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو فکر ہوئی کہ پتہ نہیں بیمار ہو گیا، کہاں چلا گیا، اس کا پتہ لیا جائے، اس کی پوچھ گچھ کی۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے، شاندار طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ کہنے لگا جی میرے پاس روزانہ فرشتے آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں، جنت کے پھل مجھے کھلاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ یہ شخص اب خود پسندی میں مبتلا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر شیطان سوار ہو چکا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو تو فرشتے سمجھتا ہے اور جس کو تو جنت سمجھتا ہے، فرمایا جب وہ فرشتے جن کو تو فرشتے سمجھتا ہے وہ لے کر تجھے جنت میں جائیں جس کو تو جنت سمجھتا ہے، تو وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ اب جناب وہی روزانہ حسب معمول جن کو وہ فرشتے سمجھتا تھا وہ لے کر اس کو جب گئے، اب اس کو یاد آیا کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے مجھے کہا تھا کہ لا حول شریف پڑھنا۔ جیسے ہی اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، اور جناب جس کو وہ جنت سمجھتا تھا وہ حقیقت میں کوڑا تھا، ایک کوڑے کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وہاں جسم کی انسانوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، اور جن کو وہ فرشتے سمجھتا تھا وہ شیطان تھے۔ شیطان نے ایسا اس کو دھوکے میں ڈالا، ایسا خود پسندی میں اس کو ڈالا کہ وہ اپنے شیخ کے پاس جانا بھول گیا۔ اس نے اپنے شیخ کو چھوڑ دیا کہ اب سب کچھ میں ہی ہوں، اب سب کچھ میرے پاس ہی ہے، میں بہت اعلیٰ پرواز کر سکتا ہوں، میں بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہوں،
جب وہ بندہ اس لیول پہ آیا تو اس وقت بھی نظر کی تو شیخ کامل نے کی، پیر و مرشد نے کی، اور اللہ کا ولی جانتا ہے، دل کے حالات جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ باطنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، وہ باطنی صفائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اس کو یہ چیز ارشاد فرمائی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں خود پسندی سے بچائے۔ علماء کرام نے یہاں پر اس کے علاج ارشاد فرمائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا، اس کا علاج ارشاد فرمایا کہ اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز اور انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے۔ ظاہری طور پر بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی باطنی بیماریوں پر غور کرے کہ میرا دل کتنا سیاہ ہے، میرا دل کتنا گندا ہے، میں بظاہر تو خوبصورت ہوں تو میرا دل کتنا کالا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے آغاز اور اپنے انجام پر غور کرے، جب وہ پیدا ہوا تھا تو وہ کس حالت میں تھا۔ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا انسان، اور اتنا غرور کر لیا، اتنا اپنی خوبصورتی پر مان کر لیا، اور فرمایا کہ اپنے انجام پر غور کرے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی جو خوبصورتی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کا جو جسم، اس کی شکل خوبصورت ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، یہ خوبصورت گوشت، یہ خوبصورت جسم گل سڑ جائے گا۔ اپنے انجام پر غور کرے۔ اور یہاں پر دوسرا علاج ارشاد فرمایا کہ اپنی طاقت اور اپنی قوت پر ناز کرنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ معمولی سی آزمائش میں مبتلا فرما کر اللہ تعالیٰ یہ قوت واپس لے سکتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہو اور بندہ اس بات پہ غور کرے کہ مالک اس بات پہ قادر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تھوڑی سی آزمائش دے کر یہ میری طاقت واپس لے سکتا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، واپس لینا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بندہ کس بات پہ یہ خود پسندی کرتا ہے، یہ خود کس بات پر تکبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے۔ تو دوسرا یہ علاج، اور یہاں پر جتنے بھی ہم نے یہاں پر علاج بتائے اور بھی بہت سارے علاج ہیں، ہم ان میں سوچیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو پسند تو کرتے ہیں، اپنی تعریف تو کرتے ہیں، اپنی تعریف سننا بھی پسند کرتے ہیں، اپنی تعریف کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہم حقیر تو نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا ہے تو خدا رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، یہ بیماری اپنے دل سے ختم کیجئے۔ یہ جو باطنی بیماری یہ ہماری نیکیاں برباد کر دے گی، ہماری دنیا برباد کر دے گی، ہماری آخرت برباد کر دے گی۔ اللہ کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک کے صدقے میں ہمیں اس باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دل کو اپنے محبوب کے نور سے منور فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔